اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ سید اظہر حسین کاظمی، گلگت، پاکستان۔ یہ جو جذبہ ہے پیغمبر اسلام کا، جو ارشاد ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے، تو یقیناً اس کشتی نجات پہ سوار ہونے کے لیے ہم ہر سال بالخصوص چہلم میں امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ میں منانے کے لیے آتا ہوں۔ کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کے زیارت کا اصل مقصد معرفت اہل بیت علیہ السلام اور تزکیہ نفس۔ جو انسان کربلا میں آ کے مشرف ہوتا ہے، زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور زیارت ابو الفضل عباس کے بعد انسان کو چاہے کہ اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لے کے آئے۔ اگر ایک انسان اس سے پہلے بد زبانی تھا، اس کے بعد اپنے زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ اگر ایک انسان نعوذ باللہ اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اب اس کے بعد نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے انجام نہیں دیتا، تو اب اس کے بعد اسے چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینا چاہیے۔ الحمدللہ ابھی تک بالخصوص جب ہم پیدل آتے ہیں نجف سے کربلا کے 80 کلومیٹر روڈ میں، یہاں پہ ہمیں بہت سارے مختلف ملکوں کے زائرین سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہر ایک کے دل میں یا حسین کی آواز نکلتی ہے۔ یہی ہمارے لیے ایک شوق اہل بیت دلاتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جب ہم راستے میں آتے ہیں پیادہ روی میں، جسے عربی میں مشی کہا جاتا ہے، ہر ایک انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرے اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے، اور انسان گریہ گزاری میں یہ 80 کلومیٹر کا راستہ طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اگرچہ میرے فیملی سب نے کربلا کی زیارت کی ہے، لیکن پھر بھی یہ کمی ہے کہ میں ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو ہے میرے تمام خاندان والوں کو اور بالخصوص تمام مومن مومنات کو امام حسین علیہ السلام اور ابو الفضل عباس اور شہداء کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ واقعاً بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ جب یہاں پہ آتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس مقام پہ پہنچے ہیں، چونکہ کربلا کی سرزمین بہشت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو سب سے بڑی کمی ہوتی ہے کہ ہم تمام مومن مومنات اور بالخصوص ہمارے فیملی کے جتنے ہیں ممبران، ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ کربلا کی زیارت اسے نصیب کرے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ میرے گھر کے ساتھ ہی یتیم خانہ ہے، جہاں پہ یتیم بچیاں سبق پڑھتی ہیں۔ پہلے بچے تھے، اب وہاں سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہو کے چلے گئے ہیں، اب بچیاں ہیں۔ بندہ حقیر جتنا ہو سکے ان یتیموں کا خیال رکھتا ہوں، ان کے لیے جو چیز ضرورت ہو۔ اس کے علاوہ میرے گھر میں جو بھی آتے ہیں، چونکہ میرا گھر جو ہے گلگت شہر میں جامع امام مسجد کے ساتھ ہی ہے، اکثر لوگ آتے ہیں، مختلف قسم کے افراد سے ملاقات ہوتی ہے۔ جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں ان کی مدد کرتا ہوں، بالخصوص یتیموں کی۔ واقعاً یہ ایک اہم سوال ہے کہ جو بھی انسان جب کربلا کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے تو حتماً اس میں تبدیلی آنی چاہیے، اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں ایسے افراد جو اس سے پہلے اسی سال گزشتہ میں ایک بندہ میرے ساتھ آیا تھا زیارت پہ، ہم سب ساتھ تھے۔ اس سے پہلے وہ بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، بد زبان تھا، لیکن جب زیارت کربلا انجام دینے کے بعد وہ چلا گیا۔ اب اس وقت مسجد کے پہلے صف میں ہوتا ہے، اور اس کے گھر والے ہی کہتے ہیں کہ مجھے کہ واقعاً ہمارے والد محترم اس سے پہلے نہ نماز پڑھتے تھے، نہ صحیح طریقے سے وہ بات کرتا تھا، لیکن جب کربلا سے مشرف ہو کے آیا ہے زیارت سے، اب جو ہے گھر میں اس کا مکمل رویہ تبدیل ہو چکا ہے، اور اخلاق کے ذریعے سے وہ پیش آتے ہیں اور نماز میں اول وقت مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ زائر امام حسین علیہ السلام کی سب سے پہلی خصوصیت اس کے چہرے میں داڑھی ہونی چاہیے۔ یقیناً ہم آتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، اپنے رخسار کو ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اگر ایک انسان جس کے چہرے میں داڑھی نہ ہو، بغیر داڑھی کا ہو، اور جا کے اپنے رخسار کو امام حسین علیہ السلام کے ذریعہ مبارک کے ساتھ جب لگاتا ہے تو وہ کیا محسوس کرے۔ اس وقت جو فوج اشقیاء میں تھے وہ بھی اس قسم کے تھے۔ تو سب سے پہلے انسان کو جائے کہ اپنے اس جسم کے اندر تبدیلی لے کے آنی چاہیے۔ تبدیلی میں پہلی چیز داڑھی رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسے اپنے دیگر امور
جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے ان کا پابند ہونا چاہیے۔ ابھی تک ایسا کوئی چیز پیش نہیں آیا، بلکہ میں مطمئن ہو کے یہیں سے چلے جاتا ہوں زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف ہو کے، چونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کی جب کوئی انسان زیارت سے شرف یاب حاصل ہوتا ہے تو وہ مطمئن ہو کے یہیں سے چلا جاتا ہے، نہ ان کی بغیر مطمئن ہونے کے۔ سفر عشق بے امام حسین اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور زائرین کو زیادہ سے زیادہ زیارت امام حسین اتباع تعالیات کی طرف دعوت دینا ہے۔ ایک انسان جب کربلا آتا ہے، ماہ محرم میں ہو، اربعین ہو یا دیگر موقع پہ، وہ یہاں سے جانے کے بعد دوسرے افراد کو بھی تیار کرے، کہے کہ واقعاً سفر عشق بے حسین سفر معنویت ہے۔ جیسا ایک انسان کے اندر عشق حسین ہو تو تب اس کے اندر معنویت بھی آ جائے گی، اور واقعاً عشق سے مراد یہ ہے کہ ایک عاشق اور معشوق کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، اسی طریقے سے زائر حسین اور حسین علیہ السلام کے درمیان ایک محبت ہونی چاہیے۔ جیسا شاعر نے کہا کہ ان حسین کیس کی عالم ہمیں دیوانے اس، یہ حسین کون شخص تھا کہ تمام کے تمام عالم اس کے اوپر اپنے آپ کو فدا کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر حسین کی خصوصیت یہ ہونا چاہیے کہ حسین علیہ السلام سے عشق و محبت کے ساتھ کربلا معلیٰ آنا چاہیے۔ الحمدللہ اسی 2019 کے چہلم میں بندہ حقیر چہلم میں امام حسین علیہ السلام نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر کا فاصلہ پیادل میں نے طے کر کے یہاں پہنچا تھا روزہ اربعین کے دن۔ ناظرین کے لیے میڈیا کے ذریعے سے مختلف قسم کے پیغامات دیتے ہیں کہ آپ عراق مت جائیں، عراق کے حالات صحیح نہیں ہے، عراق جو امنیت نہیں ہے، لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس میڈیا کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ عراق میں امنیت ہے، زائرین آرام سے بغیر تکلیف کے بغیر خوف کے بالخصوص 80 کلومیٹر کا جو راستہ نجف سے کربلا پیادل طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا ہے کہ انسان جو ہے زیارت امام حسین سے اپنے آپ کو روکے، بلکہ سال بسال تمام ممالک سے زیادہ زائرین امام حسین علیہ السلام کے مشی میں شرکت کرتے ہیں نجف سے کربلا کے لیے۔ لہٰذا میڈیا کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ترویج کریں، بیان کریں کہ آئیں دیکھیں، جس طریقے سے ہم حج پہ جاتے ہیں، مدینے کے سفر پہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے کربلا معلیٰ میں بھی آ کے دیکھیں کہ لوگ سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ جتنا بھی خرچ ہو، ہماری محبت ہے تمام ائمہ علیہ السلام، بالخصوص کربلا معلیٰ میں مولا ابوالفضل عباس اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ ذریعہ کہ جتنا بھی پیسہ خرچ ہو ہم پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہم زندہ ہیں ہر سال امام حسین علیہ السلام کی زیارت اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کرے۔ یقیناً فطری بات ہے کہ جب پیسے بھی ہو، زیادہ راہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، اس کے باوجود کوئی انسان زیارت امام حسین سے اپنے آپ کو روکے، یا خانہ کعبہ کی زیارت سے یا دیگر ائمہ علیہ السلام کی زیارت سے، یہ ان کے لیے ایک واقعاً افسوس کا مقام ہے۔ انہیں چاہے کہ پہلی فرصت میں جب پیسے ہوں تو آئیں زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ، چونکہ امام علیہ السلام کا زیارت جو ہے 70 حج اور 70 عمرہ مقبولہ کا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب ہم یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں تو پورا سال ہمیں یہ لحظات، یہ گھنٹے، اور یہاں جو ایک 4 سے 5 دن ہم رہتے ہیں، ہر سال ہمیں یاد آتا ہے کہ اے کاش ہمیں پھر موقع مل جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ ہم چلے جائیں۔ تو واقعاً بالخصوص ہم صبح کی نماز جیسے عباس علیہ السلام کے حرم میں پڑھتے ہیں، ظہرین کی نماز ابا عبداللہ الحسین کے حرم میں پڑھتے ہیں، اسی مغربین کی نماز کبھی عباس کے حرم کے، کبھی امام حسین علیہ السلام کے حرم میں۔ یہ سب سے بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ یہاں آ کے انسان جو ہے یا بین الحرمین میں بیٹھ کے اپنے رب سے راز و نیاز کرنا، اور یہ تمام کے تمام چیزیں ہمیں انشاءاللہ تعالی جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے دلوں میں باقی رہے گی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے۔ جیسے ہماری اپنی ایک محبت ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کاش ہمیں 1 مہینہ مکمل یہاں پہ ہم رہے کربلا معلیٰ کی سرزمین میں، لیکن چونکہ وقت کا یہ تقاضا نہیں ہے، چونکہ مسائل ہے جس کی وجہ سے ہم واپس چلے جاتے ہیں، ورنہ ہمیں اگر وقت ملے تو ہم کم از کم 1 مہینہ کربلا معلیٰ میں گزارے۔ واقعی کربلا میں
سب سے زیادہ جو غمزدہ اور رلانے والی جو شخصیت ہے حضرت علی اکبر ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس وقت آپ کی عمر جو تھی 57 برس تھی، اور علی اکبر کی عمر جو ہے 18 سال 20 یا آس پاس لگ بھگ تھی۔ یقیناً جب ایک جوان بیٹا ایک بوڑھے باپ کے پاس آتا ہے اذن جہاد طلب کرنے کے لیے یا موت کی طرف جانے کے لیے، تو یہ سب سے زیادہ جو چیز ہمیں رلا دینے والی شخصیت ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے، جس کی ذات مبارک ہر انسان کو غمزدہ کر دیتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے آوان و انصار میں سے قرار دے، اور وہ امام ہم جس طرح دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، این الطالب بدم المقتول بکربلا، اے حسین کے خون کے انتقام لینے والے امام کہاں پہ ہے؟ تو یقیناً جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے تو ہم اپنے جانوں کو امام علیہ السلام کے قدموں میں نشاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں اپنے اولاد کو اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر لے کے چلنا چاہیے۔ بالخصوص سب سے پہلے نامگزاری سے شروع ہوتا ہے۔ اکثر حضرات ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے جب بچے پیدا ہوتے ہیں مختلف قسم کے نام رکھتے ہیں، لیکن مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے کے ناطے مجھے چاہیے کہ میں سب سے پہلے اپنے بچوں کا نام اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر کے رکھنا چاہیے۔ جیسا امام حسن ہے، میں اپنے بچے کا نام حسن رکھوں یا حسین رکھوں یا عباس یا مختلف نام۔ ابتدائی تربیت جو ہے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے گھر سے لینی چاہیے، جس طریقے سے امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جس طریقے سے تربیت کی ہے، ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے۔ میں اپنے ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ کوشش کریں، آئیں کربلا کی سرزمین کی طرف، آئیں زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف، آئیں بہشت کی سرزمین کی طرف۔ کربلا کی سرزمین بہشت کی سرزمین ہے۔ کربلا کی سرزمین میں امام حسین علیہ السلام کا جو خون مبارک گر چکا ہے، سمجھے کہ یہاں پہ انسان بہشت کی طرف پرواز کر کے چلا جاتا ہے۔ تو جس کے اندر طاقت ہو، پیسے ہو، وہ اول فرصت میں کربلا معلیٰ کی زیارت کرے۔ شکریہ۔ جی، بندے ناچیز حاجی خدامان گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں اور پاکستان کا شہری ہوں۔ جذبے کو کسی پیمانے سے تولا نہیں جا سکتا کہ یہ جذبہ کیا چیز ہے، لیکن بحیثیت مومن جو جس گھر میں پیدا ہوا ہوں، بحیثیت مومن جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں ایک کرنٹ، ایک چنگاری ضرور ہوتی ہے کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، اور یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت میں یہاں کربلا معلیٰ میں تشریف۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ آغا صاحب والی بات کو دہرانا چاہوں گا کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور اپنی شرعی جو تقاضے ہیں یا شرعی جو چیزیں ہیں ان سے وہ واقفیت رکھتا ہو، اور یہاں آنے کا مقصد بھی ان کو پتہ ہو، تو یہ ساری خصوصیات ان کے اندر ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز روزے کا پابند ہو۔ تو یہ ساری خصوصیات ایک یعنی ظاہر کے اندر ہونی چاہیے۔ جی، یہ جو چہلم کا جو قافلہ یہاں پاکستان سے یا دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے پیدل چل کے کربلا معلیٰ میں آ جاتے ہیں، یہی سفر عشق ہے۔ ایکچولی دیکھا جائے تو یہی سفر عشق ہونے کی وجہ سے لوگ یہ دیکھیں آج کل لوگ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر یا گھر سے یہاں تک کا یعنی کربلا معلیٰ کا جو راستہ ہے وہ طے نہیں کر سکتے ہیں، تو یہاں پر 80 کلومیٹر کا جو راستہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی پسینے کے وہ طے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر عشق ہے۔ جی، میں بہت کمی محسوس کرتا تھا کہ سب لوگ جو ہے کربلا آ جاتے ہیں، یہاں سے وہ واپس آ جاتے تھے، ان سے ملاقات کے لیے ہم جاتے تھے۔ جانے کے بعد محسوس ہوتا تھا کہ کاش میں پیچھے رہ گیا ہوں، مجھے بھی موقع ملے میں بھی وہاں جاؤں اور میں بھی اس مستفید ہو جاؤں اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس دفعہ موقع ملا، میں یہاں آیا۔
कभी मौका नहीं मिला। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मुझे मौका मिले, मैं बार बार आ जाऊँ, हर बार आ जाऊँ और सारे फैमिली के साथ आ जाऊँ। मेरी ज़ाती राय ये है जी, वो बहुत बड़े बदकिस्मत हैं, इतने अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास इतने रहमतें हैं, अल्लाह ताला का दिया हुआ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो इस यानी ज़ियारत से अगर दूर हैं तो मेरे ख़्याल में उनकी बदकिस्मती है। मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि वो फ़ौरन अपनी रक्त सफ़र बांधे और तैयार हो जाएं, इस तरफ आ जाएं। वक्त एक टीचर की हैसियत रखता है जी, हमेशा याद दिलाता रहता है कि मैंने कैसे गुजारा है। इसीलिए कहते हैं कि अपने वक्त को बेहतर अंदाज में गुजारना चाहिए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं इस काबिल भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊँ और हज़रत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास के दरगाह में हाज़िरी दूँ और यहाँ से शरफ़ हासिल करूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। मैं हमेशा 2 रकात नफल नमाज़ अदा करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ कि मैं यहाँ आया। यकीनन ये मेरे लिए बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है। वैसे तो यहाँ जो 72 शोधा हैं वो सब अजीम हैं, जिन्होंने अपने दीन के अबियारी के लिए जो कुर्बानी दी है, इस वजह से आज तक इस्लाम ज़िंदा है। लेकिन जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुनता हूँ तो मैं इसलिए गमज़दा हो जाता हूँ क्योंकि उससे पहले उनके असहाब व अंसार सारे के सारे शहीद हो चुके थे और उनके जनाज़ों को खेमों तक लाने में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ा जो है अपना वो किया, बड़ी हिम्मत दिखाई, बड़ी कोशिश की, वहाँ जाके उनको यहाँ तक ले आए खेमे तक। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहीद हुए थे तो कोई ऐसा जवान बाकी नहीं था जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खेमे तक ला सके। ये सुनता हूँ तो मेरा दिल जो है वो खून का आंसू होता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी कि मेरे ज़िंदगी में इमाम का ज़हूर हो और मैं यहाँ बैठूँ और वहाँ उनकी हेल्प न करूँ, ये मेरे लिए बदकिस्मती होगी। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है मेरी ज़िंदगी में जो है इमाम की ज़हूरियत फरमाएँ ताकि मैं उनके साथियों में से हूँ और उनके साथ खड़ा हूँ। वैसे तो शिया मज़हब और करबला एक दरसगाह है, यहाँ से हमारे बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह आजकल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इतना तेज़ हो चुका है, इतना हर जगह मौजूद है, उस ज़रिए से जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उनको पता है कि हमें किस तरीके से चलना है, हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से डालना है। वैसे तो उनकी तरबियत जो है एक शिया घराने में अगर बच्चा पैदा होता है उसको उसी अंदाज़ में उसकी तरबियत होनी चाहिए, उसको नमाज रोज़े की तरबियत होनी चाहिए और उसको अपने दीनी अहकामात की तरबियत होनी चाहिए। उनको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने कल जाके क्या कुछ करना है, इस मज़हब के लिए, दीन के लिए क्या कुर्बानी देनी है। तो यही तरबियत है वो जो उनके लिए ज़रूरी है। जी मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो फ़िक्र ना करें कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास माल व मता नहीं है, उनके पास दीगर जो वसाइल नहीं है, कि अगर ये ना सोचें, यहाँ आ जाएं। देखें पिछले तकरीबन 5 दिन से हम यहाँ हैं, यहाँ कभी मौला की दरगाह से हमें मिल जाता है तबरुक, कभी हमें जो है मौला अब्बास के दरवाज़े से मिल जाता है। हम कभी भूखे नहीं रहे हैं तो वो भी कभी भूखे नहीं रहेंगे। यकीनन उनके लिए भी एक एजाज़ की बात होगी, वो यहाँ आएँ इंशाअल्लाह।